बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो केस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई आम समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज बड़ा हुक्म जारी किया है। मामला DGISI तक किस तरह पहुंच गया है, FIA को क्या अहकामात जारी किए गए हैं और लतीफ खोसा ने किस तरह ऑडियो लीक करने वालों की धज्जियां बखेरी हैं, तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है। जो उन्होंने जज के सामने कहा था, उसके बाद अब जनरल बाजवा केस के अंदर इंटर हो रहे हैं। क्या उन्होंने इस साइफर केस में जो है वो अपने आप को पेश करने का फैसला कर लिया है? आज एक बड़ी खबर सामने आई है, ये भी आपके सामने रखनी है। सच क्यों बोला, सहाफियों पर भी पाबंदियां लग रही हैं और चैनल की तरफ से मजीद दबाव बढ़ गया है। दो सहाफियों के साथ ऐसा हुआ है, वो भी आपको बताना है। तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया और अब इस हवाले से क्या अपडेट है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के लाहौर के जो सदर हैं, उनके घर पर छापा मारा गया और घर के अंदर ज़ाहिर है उस वक्त मुलाजमीन मौजूद थे, लेकिन घर की खिड़कियां, शीशे और जिस तरह इसको तोड़ा गया, ये बड़ा हैरान कुन था। अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद है, पिंडी, यहाँ पर इस तरीके से ये मामलात आए हैं कि वासक कयूम अब्बासी हैं। ये बड़े आम रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। इनको जो है वो अगवा किया गया, ये कल खबर आई। और उनके साथ साबका सूबाई वजीर मलक तैमूर मसूद, ये दोनों अगवा हुए, लेकिन अब बताया गया है कि किसी अदालत के अंदर उनको चूंकि पेश नहीं किया गया अब तक। जब मैं ये आपसे मुखातब हूँ तो उनके हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि शायद वो सियासत से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन दो सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के हवाले से रिपोर्टिंग की और सच सामने लाते हैं, और इस पादाश के अंदर उन पर बड़ा शदीद दबाव है। उसमें शाकर महमूद आवान है, लाहौर के अंदर जो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, चंद एक उनमें उनका शुमार होता है। वो बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कुछ अदालती फैसला जात कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और जो चीज़ें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के हक में है वो उसको भी रिपोर्ट करते हैं। तो इस पर वो उन्होंने आज बताया है कि मुझे बार बार पैगाम दिया जा रहा है कि वाच हो रहे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड बन रहा है, खामोश रहो कुछ अरसा, बीवी बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल करो। इनके लिए आवाज़ उठा रहे हो, जिन्होंने मुंह भी नहीं लगाया, क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़ गए हो? तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, जिस तरफ हवा का रुख है उसी तरफ चलो। ये बड़े जालिम लोग हैं, कलमा हक बुलंद करने का वक्त जो है वो जा चुका है। अब ये उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है उनको धमकी दी गई है, तो ये धमकी किसने दी है वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये ज़ाहिर है दबाव डाला जा रहा है। अब एक और साफ़ी हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, वैसे क्राइम रिपोर्टर हैं, ये एहतशाम अली अब्बासी। ये बोल न्यूज के अंदर ये रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले जो 6 सहाफी गए थे अडयाला जेल के अंदर, तो एक ये भी उसके अंदर मौजूद थे। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के अंदर जो खान जिस तरीके से दबंग अंदाज में एंटर हुए, इन्होंने वो पूरा पोज बनाया कि इस तरह खान एंटर हुए और उनके चेहरे जुर्रत और बहादुरी को बयान किया। तो उस पर जो चैनल इंतजामिया है वो इन पर किस तरह दबाव डाल रही है, ये मैं इन्हीं का मौक़िफ़ रख रहा हूँ। वो कहते हैं मैंने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत का आंखों देखा हाल बयान किया और खास तौर पर यह बताया कि इमरान खान किस एतमाद, जुर्रत और बहादुरी से आए और बैठे रहे। जेल में उनको बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सका। इसके बाद अब बोल इंतजामिया की तरफ से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं ये कह दूं कि मैंने PTI को खुश करने के लिए वो बयान दिया था। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जो देखा वही आकर बयान कर दिया। मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। अब ये सूरत हाल है जी। बोल न्यूज चूंकि जब से बिका है और जबरदस्ती हथियाया गया है, बेसिकली तो एक बंदा जो असल ओनर था शुएब शेख, उसके अंदर उस पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए, मुकदमात से भी वो बरी हो गए, जमानतें भी हो गई, लेकिन जबरदस्ती उस पर इतना दबाव डाला गया कि वो चैनल जो है वो पीपल्स पार्टी के शायद चहेतों को दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो है वो और चीज भी है, और वो ये कि आज जो यहाँ पे जो समाअत हुई है वो बड़ी आम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस बाबर सत्तार ने इससे पहले भी
جو مقدمات چل رہے ہیں آڈیو لیک کے حوالے سے، انہوں نے سوالات اٹھائے کہ آخر یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے اور کون اس کو ریلیز کرتا ہے. ٹی وی چینلز پر بھی آ جاتی ہیں آڈیوز، اور یہ پرائیویسی جو کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اب چونکہ بشرا بی بی اور جو سردار لطیف کھوسا ہیں، ان کی ایک پرسنل آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. اس آڈیو لیک ہونے کے بعد لازمی بات ہے کہ چونکہ آلریڈی یہ درخواستیں ہائی کورٹ کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے اندر سردار لطیف کھوسا جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں بشرا بی بی کے بہاف پر کہ یہ ہمارے جو ٹیلی فون ہے ان کو اس طرح بگ کیا جا رہا ہے، اس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہیں اور ہماری پرائیویسی شدید متاثر ہو رہی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو یا کوئی بھی ایجنسی وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیے دوسری طرف جو پیمرا ہے وہ چھوٹی سی جو چھینک بھی آئے پی ٹی آئی والوں کو، تو اس کی اگر خبر کوئی چل جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کو اجازت نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی ہو اس کو اجازت ہے. پیمرا بھی، یعنی سارے ادارے کس طرح ایک مجرم کو اقتدار میں لانے کے لیے سرنڈر کر چکے ہیں، یہ بہترین ایک ماحول سازی ہے جو نظر آ رہی ہے. اب اس کے اندر آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فرانزک کا حکم دیا ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی. عدالت نے درخواست کی کہ جو کاپی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی جائے، یعنی آئی ایس آئی کے اندر بھی چیک کریں، ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کی کاپی بھیجیں کہ آڈیو کیس کس نے آڈیو ریلیز کی. عدالت نے ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اب یہ تمام متعلقہ ادارے ہیں، پی ٹی اے ٹی وی چینلز پہ چلی ہے، دیر ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے، پیمرا نے دیکھنا ہے، پھر ایف آئی اے ہے اور آئی ایس آئی ہے. اب ان کے پاس یہ معاملہ گیا، اور تو کوئی پھر اگر کر رہا ہے تو پھر کوئی اور غیر ملکی ایجنسی ہے تو پھر ہماری ایجنسی کی کارکردگی پہ بڑا سوال ہے. عدالت نے درخواست پر کچھ اعتراضات عائد کیے تھے. اب عدالت نے کہا کہ پیمرا بتایا کہ لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ درخواست پر رجسٹرار آفس کا کیا اعتراض ہے. وکیل لطیف کھوسا نے بتایا کہ الگ انہوں نے کہا ہے کہ درخواست دائر کریں. متفرق درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ آڈیو لیک کیس میں متفرق درخواست دائر ہو سکتی ہے. وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر جو ہے وہ استحقاق ہوتا ہے. جیسے بابر ستار نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے بگ باس، یعنی اس ملک کے اندر بگ باس بھی ہے. اس پر عدالت کے اندر کیکوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ لطیف کھوسا نے کہا کہ سب کو پتا ہے کون ریکارڈ کرتا ہے. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ مفروضے پر تو نہیں چل سکتے. لطیف کھوسا نے کہا کہ یہ میرا نہیں، پورے ملک کے وکلاء کا مسئلہ ہے. وکیل موکل سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام انصاف کیسے چلے گا؟ پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ آڈیو سوشل میڈیا پر آئی. لطیف کھوسا نے کہا کہ آڈیو تمام ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی یا کہیں اور، یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی تو پتہ چل سکتا ہے ریکارڈ کس نے کی. لطیف کھوسا نے کہا کہ پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی سکرین بند کر دیتا ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون محفوظ نہیں. عدالت نے یہ سماعت اب 11 دسمبر تک ملتوی کر دیا، لیکن آئی ایس آئی، ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے ان کو یہ حکم جاری کیا. اب ظاہر ہے ان کا جو جواب ہے وہ اگلی پیشی پر انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کم از کم اس طرح معاملات بڑے ہیں، لیکن یہ کیس چل رہا تھا اور اس دوران آڈیو لیک ہوئی ہے. یہ جو ججز ہیں ان کو اور عدلیہ کو بے توقیر کرنا، یہ بہرحال اس ملک کے اندر ایک روایت اب جو ہے وہ چل پڑی ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ آج انصار عباسی صاحب ایک خبر لائے ہیں. انصار عباسی ویسے زبردست آدمی ہے. جب سے رجیم چینج ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ انصار عباسی نے نوکری کی حد کر دی ہے پوری طرح. جیسے بندہ ہوتا ہے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ صحافت تو تقریباً چھوڑ چکے ہیں، اب انہوں نے یک طرفہ بیانیہ، کئی دفعہ فیک نیوز بھی آتی ہیں اور وہ انہوں نے بیانیہ دینا ہوتا ہے کسی نہ کسی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دائر ہے وہ دیتے ہیں. اب عمران خان نے جو 3 دن پہلے بات کی عدالت کے اندر جج صاحب کے سامنے، اس کیس کے اندر جنرل باجوہ کو اور امریکی حکام کو طلب کیا جائے، چونکہ ڈونلڈ لو نے ایک خط وہاں پر آیا، گفتگو ہوئی، وہ خط آیا اور اس کے بعد ظاہر ہے اب تمام جو سفارتکار، جو جس طرح دباؤ کا ماحول ہے، تو تمام جو سفارتی عملہ تھا وزارت خارجہ کے، وہ سارے ان کو تو عمران خان کے خلاف استعمال کر لیا گیا بیانات دے کے، لیکن جو اصل کنٹینٹ ہے اس کے اندر تو جو ہے وہ سوال نہیں اٹھ سکتا، اس کا تو جواب دینا ہوگا. اب یہ وہ کہتے ہیں جو ہے وہ آج، یعنی عمران خان نے کہا ظاہر ہے صرف گواہی تو نہیں ہونی ہوتی نا، اس کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے.
اب یہ انصار عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے سرپرائز مل سکتا ہے۔ سائفر کیس میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے حکام کو بطور گواہ شامل کروں گا۔ اس معاملے پر سابق آرمی چیف سے بات چیت کرنے والے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ باجوہ شاید عمران خان کو مایوس نہ کریں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ریٹائرڈ جرنیل سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہے، تاہم انہیں فوجی حکام سے اجازت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ ڈونلڈ لو کی ہدایت پر کیا۔ عمران خان کے الزامات تمام پراسیکیوشن گواہان بشمول سابق سیکرٹری خارجہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بھائی کوئی بھی آزاد جب ہے نہیں تو یہ اگر جنرل باجوہ صاحب پیش بھی ہو جائیں گے تو باجوہ صاحب پہلی بات ہے پیش نہیں ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، نہ ہی اس کو میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ جو ادارہ ہے وہ پیش ان کو نہیں ہونے دے گا۔ یہ صرف بیان نہیں دینا ہوتا، اس کے اندر وکلاء جو جرح کرتے ہیں اس کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، اور جب وہ ساری چیزیں آئیں گی تو بے شک فیصلہ تو جنرل باجوہ کے حق میں ہی آئے گا، وہ تو عمران خان کے حق میں یہ نہیں آنا، چونکہ آپ نے سارے امریکی اور جتنے اس کے اندر کردار تھے جو سفارت خانے کے اور باقی ان سب جو بھی کردار تھے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی ہیں، لیکن یہاں پہ اس کے باوجود جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا، کورٹ رپورٹر کو شاید اگلی پیشی پہ جانے نہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ لیکن یہ بتایا گیا انصار عباسی کی طرف سے کہ شاید جو ہے وہ یہ سارا پھر بتایا گیا اس کی طرف سے پورا وہ ایک بیانیہ گھڑتا ہوتا ہے کہ پہلے عمران خان کا یہ موقف تھا، یہ تھا۔ اب یہ سارے سفارتکار جنہوں نے ملازمت کرنی ہے وہ بیچارے اب کیا بیانات دیں گے؟ تو جنرل باجوہ کی اگر انٹری اس کیس کی ہوتی ہے تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن شاید وہ پیش نہ ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ ادارے نے اجازت نہیں دی، شاید اس حد تک جائیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔